صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 10 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے دو حقوق کو بیان فرمایا، ایک حق بندوں کا اور ایک حق اللہ کا۔ بندوں کا حق یہ بیان فرمایا کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ تمہارے زبان اور تمہارے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اور اللہ کا حق یہ بیان فرمایا کہ جن باتوں سے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے، ان کاموں سے رک جاؤ۔ سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے وہ فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو بندہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ ایمان کی، اسلام کی جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آپ کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ زبان اور ہاتھ دونوں کا ذکر کیا۔ انسان آنکھوں سے بھی گناہ کرتا ہے، کانوں سے بھی گناہ کرتا ہے، دل سے بھی گناہ کرتا ہے، جسم کے بہت سارے اعضاء ہیں، پاؤں سے چل کر گناہ کی طرف جاتا ہے، لیکن حدیث کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا، زبان اور ہاتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر زیادہ گناہ انہی دونوں چیزوں سے ہوتے ہیں، ہاتھوں سے اور زبان سے۔ اب زبان اور ہاتھ میں سے سب سے پہلے ذکر کیا زبان کو، پھر ذکر کیا ہاتھ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ کے مقابلے میں زبان سے جو تکلیف دی جاتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے تو انسان تکلیف صرف اسے دیتا ہے جو انسان کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ کسی کو مارتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے تو اسے کرے گا نا جو سامنے ہوگا اور زندہ بندہ ہوگا۔ لیکن زبان سے تکلیف زندہ کو بھی دی جاتی ہے، اس کے سامنے گالی نکالنا، اس کی دل آزاری کرنا، اس پر عیب لگانا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، احسان جتلانا، بہت ساری چیزیں ہیں، بندہ سامنے موجود ہے اور اس کی غیر موجودگی میں بھی زبان سے تکلیف دی جاتی ہے۔ آپ اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں برائی بیان کرتے ہیں، اس کی خامیاں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اس سے بدظن کرتے ہیں، لوگوں سے اس کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے تو آپ غلط مشورہ دیتے ہیں، تو اس طرح آپ اس کی بندے کی غیر موجودگی میں بھی زبان سے گناہ کرتے ہیں۔ پھر زبان سے زندہ کو بھی تکلیف دی جاتی ہے، مرنے والے کے لیے بھی زبان سے برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو زبان کا جو گناہ ہے، زبان کے جتنے گناہ ہیں یہ ہاتھ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے زبان کو پہلے بیان کیا کہ زبان سے تکلیف نہ دو۔ کامل مسلمان وہ جو اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ دے، بلکہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ اور کتنی احادیث ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام نے زبان کی آفتوں کے بارے میں، زبان کی جو برائیاں ہیں
اس کے بارے میں بیان کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ فرمایا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، یعنی وہاں بھی زبان کا ہے، کیونکہ زبان جب چلتی ہے تو کینچی کی طرح پھر چلتی ہے، کتنوں کے دل توڑ دیتی ہے، اور اچھی چلے تو کتنوں کے دل جوڑ دیتی ہے۔ زبان سے نعتیں پڑھی جائیں، زبان سے بیان کیا جائے، اللہ رسول کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، توبہ و استغفار کیا جائے، کلمہ شریف پڑھا جائے، تو اس زبان جیسی نعمت نہیں۔ اسی زبان سے کسی کو گالی دی جائے، غلط بیانی کی جائے، جھوٹ بولا جائے، فضول باتیں کی جائیں، تو اس زبان سے زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز کوئی نہیں۔ زبان کے زخم جو ہے نا یہ بہت دیر سے بھرتے ہیں، ہاتھوں کے لگے ہوئے زخم یہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے لگے ہوئے زخم زندگی بھر نہیں بھرتے۔ کسی عربی شاعر کا قول ہے، شرح ملا جامی کے اندر یہ شعر پڑھا تھا، جراحات السنان لہت یام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہا نیزوں کے لگے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے لگے ہوئے زخم نہیں بھرتے۔ آپ کو اب بھی وہ چہرے یاد ہوں گے، اپنے ماضی کے وہ افراد آج بھی آپ کو یاد ہوں گے جنہوں نے آپ کو کبھی تانے دیے ہوں گے، جنہوں نے کبھی آپ پر غلط الزام لگائے ہوں گے، جنہوں نے کبھی آپ کو کہا ہوگا تم کچھ نہیں کر سکتے، جنہوں نے آپ کو دھتکارا ہوگا، آپ کو ذلیل کیا ہوگا، آپ کو کچھ بھی کہا ہوگا، آپ کو وہ زبان سے کہے ہوئے الفاظ آج بھی نہیں بھولتے۔ لیکن آپ کے بچپن میں اگر چوٹ لگی ہوگی، ہڈی ٹوٹی ہوگی، یا آپ کے کچھ بھی ایکسیڈنٹ کیسا بھی ہوا ہوگا، بہت ساری چیزیں بھول چکے ہوں گے، وہ زخم بھر جاتے ہیں۔ دل پر لگے ہوئے زخم زبان سے جو لگتے ہیں یہ بھرتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے نمازی بھائیوں، کوشش کیا کریں زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس زبان سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، اس زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، تو کل پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے پہلے زبان کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ہاتھوں سے بھی عموماً تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور ہاتھوں سے اچھے کام بھی کیے جاتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، زبان سے، اس کے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مخلوق خدا پریشان ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو ان کے لیے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ ہمیں غور کرنا ہے ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دوسرا، یہ بندوں کا حق پہلا بیان کیا کہ آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرا حق اللہ کا بیان کیا، فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ، حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ مہاجر ہجرت کرنے والا، عام طور پر تو اسی کو مہاجر کہا جاتا ہے کہ جو ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن چلا جائے، یعنی اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے، اسے ہم کہتے ہیں مہاجر۔ یہ بھی ہجرت ہے، لیکن اصل ہجرت ہے گناہوں کو چھوڑنا، اصل ہجرت ہے برائیوں کو چھوڑنا۔ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جانا، ان کو چھوڑ دینا، یہ اصل ہجرت ہے۔ یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، علماء نے بیان کی ہیں کتابوں کے اندر۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ مسلمان جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اس وقت بڑے ان کے فضائل بیان کیے گئے کہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے بہت ساری زمینوں کو چھوڑ دیا، بہت سارے عزیزوں کو چھوڑ دیا، ان کے فضائل بیان کیے گئے۔ تو اب جب مکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت کا وہ جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب دل کے اندر بہت ساروں کی حسرت ہوتی ہوگی کاش یہ فضائل ہمیں بھی حاصل ہوں ہجرت والے۔ تو ان کی ڈھارس کے لیے بیان کیا گیا کہ اگرچہ مکے سے مدینہ والی جو ہجرت وہ اگرچہ ختم ہو گئی، لیکن گناہوں سے
رکنے والی ہجرت وہ تو قیامت تک باقی ہے. تو اس طرح تم بھی اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہو. پھر اسی طرح ایک بات سمجھائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں جو ہیں اور جو چیزیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جانے والی ہیں ان سے بچتے رہو. بچتے رہو گے تو رب کی رضا پاؤ گے. اگر ان کو نہیں چھوڑا تو پھر تم مہاجر کہلا نہیں سکتے. عموماً ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو ایک آج بھی نوجوان ہیں وہ کہا کرتے ہیں جی ہم مہاجر ہیں. مہاجر کس بنا پر؟ ہمارے دادا جی نے ہندوستان سے ہجرت کی تھی, ہمارے فلاں عزیز نے ہجرت کر کے یہاں سکونت اختیار کی تھی لہذا ہم مہاجر ہیں. یا عموماً لوگوں میں سمجھا جاتا ہے کہ جو اردو بولنے والا ہے وہ مہاجر ہے, حالانکہ یہ کوئی مہاجر کی ڈیفینیشن کوئی تعریف نہیں ہے. مہاجر اس طور پر دیکھا جائے تو پورا پاکستانی مہاجر ہے کہ سب کے باپ دادا وہیں سے آئے تھے. ہم میں سے کتنے یہاں موجود ہیں, میرے اپنے والد صاحب ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. تو اب کیا صرف یہ بات جی میں مہاجر ہوں, یہ فلاں ہے, پختون ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, لہذا ہم الگ الگ ہیں؟ ایسا نہیں. اسلام نے ہم سب کو ایک رشتہ دیا, وہ ہے اسلام کا, دین کا, ایمان کا. انما المؤمنون اخوہ, مسلمان کا بھائی ہے. یہ ہمیں اسلام نے رشتہ دیا. باقی ہمارے خاندان, ہماری قومیں, ہمارے جو رشتہ داریاں, اس کو کیوں کیا گیا؟ قرآن نے اس کو بیان کیا. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں, خاندانوں میں بنایا. کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا, تاکہ تمہاری پہچان ہو. یہ صرف پہچان کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی کی ذات اگر اچھی ہے, کوئی مغل ہے تو وہ کوئی موچی والے سے کوئی بہت زیادہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو عزت کا معیار وہ اللہ نے قرآن میں ہی بیان کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو حرام چیزوں سے بچنے والا ہے, جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے, وہ عزت والا ہے. تو حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے, وہ بندہ یقیناً مہاجر. اور یہ ہجرت قیامت تک جاری رہے گی, یہ قیامت تک جاری رہے گی. یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ایسی جگہ جہاں پر آپ کو لگتا ہو کہ میں اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا, ایسا محلہ, ایسی بلڈنگ جہاں پر آپ کو لگتا ہو کہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا, برے دوستوں سے خود کو نہیں بچا سکتا, یہاں پر میں جناب شراب سے, جوئے سے یا غلط لوگوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا, اس جگہ کو چھوڑ دینا یہ ضروری ہے اور افضل ہے. اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں تو اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو. لیکن بدقسمتی کہیں کہ آج وہاں پر زیادہ گھر ڈھونڈے جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کے گناہوں بھرے ٹھکانے ہوں. پوچھا جاتا ہے, حالانکہ پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے جہاں پر مسجد قریب ہو, عاشقان رسول کی مسجد ہو, جہاں پر جا کر نمازیں پڑھ سکیں, اللہ رسول کا نام لے سکیں, جہاں نعتیں سنائی جائیں, جہاں بزرگوں کی نیاز ہو, جہاں پر ہم جائیں تو اللہ رسول کے نام کی عظمت اور تقدس کو بیان کیا جائے تاکہ بچے ہمارے مسجد میں جائیں. لیکن آج کل بدقسمتی ہے کچھ لوگوں کی کہ مسجد کے قریب گھر نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اذان کی آوازیں آئیں گی تو ہم ڈسٹرب ہوں گے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ یہ تو ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ مسجد کے قریب ہو, پانچوں وقت اذان ہمارے گھر میں آئے. جس گھر میں اللہ کا نام نہیں آتا تو وہاں پھر شیطان ہی آتا ہے. پوچھیں ان لوگوں سے جو بیرون ملک میں ہیں, باہر ہیں, جو ترستے ہیں کہ اذان کی آواز کانوں میں آئے, لیکن آواز کانوں میں نہیں آتی. اللہ کا شکر ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اذان کی آواز آتی ہے. اللہ ہمیں اپنا پیارا بنائے, اطاعت گزار بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.